ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب سے میں پوچھوں گا، ویسے تو یہ ایک ذاتی ایک پرسنل ایرر ہے، ایک ذاتی بیماری ہے، نفسی کیفیت کا نام ہے، لیکن خارج میں بھی اس کے بڑے اسباب اور اس کے بڑے ریزلٹس آتے ہیں، بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں سر، اور اس سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ وہ حسد کا مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہو جاتی ہے۔ کیا فرمائیں گے سوال؟ اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بندہ حاسد ہوتا ہے جی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور خواہش اس کو ہوتی ہے اس چیز کی، اور اگر وہ اس پر قابو نہ پائے تو اس کا نتیجہ حسد کی صورت میں سامنے آتا ہے، جیلسی جس کو کہتے ہیں۔ اب جب وہ حسد کرتا ہے تو ظاہر ہے جہاں حسد ہوگا وہاں شیطان بیچ میں داخل ہو جائے گا، ایسا ہی ہے، اور شیطان پھر اس سے وہ کام کروا سکتا ہے جس کو آپ جرائم کی فہرست میں شامل کر لیں، کوئی بھی جرم ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی، بلکہ یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ دور کے رشتہ داروں کو چھوڑے بندہ اپنے ماں باپ تک کو قتل کر ڈالتا ہے، ایسا ہی، جائیداد کے تنازع ہوتے ہیں، کہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کو اتنا مل گیا مجھے نہیں اتنا ملا، رشتہ داروں میں سے فلاں کے پاس یہ جائیداد ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تو جب حسد اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر بندے سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ پھر جرائم کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب جرائم کی طرف رخ کرتا ہے تو پھر وہ آپ کچھ بھی اس سے توقع کر سکتے ہیں، کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے یا کسی کو کوئی اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگرچہ یہ ایک ذاتی فعل ہے تو ذاتی فعل، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دور تک جاتے ہیں، بالکل صحیح، کیونکہ دوسروں تک پہنچتے ہیں نا۔ دیکھیے ایک بندہ حسد جب کر رہا ہے، میں نے آپ سے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ وہ اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا، ایسا ہی، لیکن جب وہ ایکٹیویٹی کرتا ہے نا اپنی کوئی پریکٹیکلی، تو پتہ چلتا ہے کہ اب وہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیروں سے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایسا ہی، اب وہ جرائم کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر وہ کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ نہ یہ رہے گا زندہ اور نہ اس کے پاس یہ چیز رہے گی۔ مطلب حسد بندے کو گور تک پہنچانے کے لیے پرزور ہے، بالکل، مار دو اسے، ہاں مار دو اسے۔ اب دیکھیے مجھے ایک بات، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ حدیث شریف کی روشنی یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ایک بندہ بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ جب وہ آیا تو اس کی ریش سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور ہاتھوں میں اس کے جوتے تھے اپنے، تو وہ بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اللہ، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، تیسرے دن پھر ایسے ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ یہ کیا کرتا ہوگا جو حضور نے فرمایا کہ جنتی ہے، کوئی عمل تو اس کا ایسا ہوگا جو اس کو جنت میں داخل کر رہا ہے، اور حضور بشارت دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگا میں اس کے پاس چلا گیا کہ رات میں تمہارے ساتھ رکنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کیا۔ اس نے رات کو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ جناب یہ تو جنتی عمل کر رہا ہے۔ تو کہا میں نے اس سے صبح پوچھا کہ آپ نے، میں رات کو آپ کے ساتھ میں رکا ہوں، آپ نے کوئی ایکسٹرا کوئی ایسا عمل نہیں کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 بار یہ فرمایا کہ آپ جنتی ہو۔ فرمایا بات یہ ہے کہ میں حسد نہیں رکھتا کسی، ہائے ہائے ہائے، میرا من صاف ہے، میرا من اندر سے، دل میرا جو ہے وہ ہر ایک سے صاف رہتا ہے۔ الحمدللہ، میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات رکھتا نہیں اب دل کے اندر جو بغض میں شمار ہو، جو کینے میں شمار ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ایک سندھی شعر پڑھ رہا تھا، بسم اللہ، وہ جو آپ نے بریک میں بہت اچھا، کہ میرے دادا حضور حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جی جی، ان کو انتقال ہوئے 50 سال سے زیادہ عرصہ۔ انہوں نے فرمایا کہ جے بھائی جوگی تھیاں تما چھڑ تمام، اے بھائی اگر تو فقیر بننا چاہتا ہے تو تما اور لالچ چھوڑ تو دے، تما چھوڑ دے۔ جے بھائی جوگی تھیاں تما چھڑ تمام، صبر جی شمشیر ساں کینے جو کر قتلان۔ واہ واہ واہ، کینے جو کر قتلان، صبر کی تلوار، صبر کی تلوار سے کینے کو قتل کر دے، قتل کر دے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات، کیا بات۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پر ہم عمل کرنا اگر شروع کریں تو انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور بڑی ہے میرے ذہن میں آئی جو جرائم سے رکنے میں مدد دے گی، وہ کیا ہے کہ صوفیہ کے ہاں میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس جاتا وہ کہتا جی میرے اندر تکبر ہے، ذرا غرور بھی ہے، اس کا بھی توڑ کچھ آپ بتائیے، تو وہ کہتے ہیں اچھا برتن دھویا کرو ہماری خانقاہ میں، اللہ، لوگ کھانا کھا لیں گے نا، برتن تم دھو اور صفائی بھی تم کیا کرو، جھاڑو تم دیا کرو، تاکہ تمہارے اندر جو غرور تکبر ہے نا وہ ٹوٹے، کہ تمہارے پاس ایک ایسا کام ہے کہ جس کو تم سمجھو کہ یار یہ تو ایسا کام ہے کہ جو جھاڑو واڑو دینا کا کام۔ صحیح بات۔ تو ایسے ہی جب کسی کے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہو دیکھا جاتا تو صوفیہ اکرام اس کو فرماتے کہ اب تم یہ کیا کرو کہ جس سے تمہیں حسد ہے اس کی اچھائیوں کی تعریف کیا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تعریف کیا کرو کہ اس کا یہ کام بڑا اچھا ہے، تمہارا حسد ٹوٹے گا، یہ بڑا نیک، یہ بڑا نیکی کام کرتا ہے۔ جب تم یہ تعریفیں کرو گے تو حسد تمہارا دور ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔